إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل شيئا بنفسه في الدنيا عذب به يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اس نے سانسیں عطا کی ہیں، ہماری جسم میں اس نے جان ڈالا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے اتنے عظیم احسان کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہماری ہر حرکت اور ہر عمل کے پیچھے اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہماری یہ جو جان ہے، جو ہماری جسموں میں دوڑ رہی ہے، یہ جو روح ہے، یہی کار فرما ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ اس نعمت کا اگر ہم جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ ایک انسان کے ساتھ لگی ہوئی اس کی تمام نعمتیں، اس کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اس کی آنکھ ہو، اس کا کان، اس کا دماغ، کتنا بھی شارپ مائنڈ کوئی ہو، کتنی بھی اچھی آنکھوں والا کوئی ہو، حتیٰ کہ انسان کی دنیاوی جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے مال و دولت کی نعمت ہو، بال بچوں کی نعمت ہو، گھر اور پراپرٹی اور جائیداد کی نعمتیں ہوں، ان تمام نعمتوں سے
ایک انسان فائدہ تب تک اٹھا سکتا ہے جب تک کہ اس کے جسم میں جان ہے۔ تو یہ جان جو اللہ نے دی ہے، یہ ہر انسان کے پاس اس کی ایک اللہ رب العالمین کی ایک امانت ہے۔ آپ کی جان پہ آپ کی اپنی اجارہ داری نہیں ہے۔ جیسے آپ کو دیا گیا مال، آپ کو اللہ نے جو کچھ دولت دیا ہوا ہے، جو کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو آپ کو جان دی ہوئی ہے، یہ جان بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس جان کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی دین کی روشنی میں آپ اس جان کو اللہ کی راہ میں لٹائیں۔ اللہ نے جہاں پر جسم کے کسی بھی ایک چھوٹے سے چھوٹے حصے کو بھی آپ کاٹ کے نہیں پھینک سکتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری انگلی ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا پاؤں ہے، میری چمڑی ہے، میں اس کو کاٹ دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جسم کا ایک چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی دنیاوی ہر حرکت و عمل کا دار و مدار آپ کی جان پر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، موت و حیات کا ایک نظام ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات، موت اور زندگی کو بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے عمل کے لحاظ سے کون آگے بڑھنے والا ہے، کون ایسا ہے جس کے اعمال زیادہ احسن ہیں، زیادہ اچھے ہیں، زیادہ بہتر اور زیادہ پرفیکٹ اور زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جو انسان اپنی جان اپنے ہاتھوں سے گنوانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دراصل یہ سوچتا ہے کہ اب دنیا میں سارے اعمال کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے موت و زندگی بنائی اسی لیے ہے تاکہ تم اچھے اعمال کر سکو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبہ و سننا کے بعد تلاوت کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، تم اپنے آپ کو نہ ہلاک کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو بھی کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا جرم جو کرتا ہے، عدوانًا وظلما، ظلم اور عدوان اور حد سے گزرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم عنقریب ایسے شخص کو جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ تو وہ اللہ جو آپ کے اوپر، آپ کے جسم پر، آپ کی جان پر خود آپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین جہنم میں جھونکنے میں دیری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے حرکت ایسی کی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان گنوا دی، تو اب اللہ رب العالمین کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو جہنم میں ڈالنے میں کوئی حرج محسوس کرے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی شخص پہاڑ کی اونچائی سے گرا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے تو وہ جہنم کے اندر ہوگا، جہنم کی آگوں میں بھی وہ اپنے آپ کو پہاڑ کی اونچائی سے گراتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ گراتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی تاکید کے طور پہ فرمائی، آپ نے فرمایا خالدن، ہمیشہ ہمیش، مخلدن، ہمیشہ ہمیش، ابدا، اس کا بھی معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش۔
یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک جرم کی سزا بھگت کر کے کچھ دنوں میں باہر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کرنے والوں کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں، تمام حدیثیں یہ باور کراتی ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا عمل کرنے والا شخص وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ یہ عمل یہ معمولی کام نہیں، یہ خودکشی کرنا یہ بزدلوں، کمزوروں اور بیمار لوگوں کا عمل ہوتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا عمل ہوتا ہے جو مایوس ہو چکے ہیں۔ اور مایوس کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے کافروں کے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہونے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کی رحمت سے نا امید ہونے والے تو صرف اور صرف گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو وہ شخص جو اللہ کی تقدیر پہ ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ یا وہ شخص جو بھٹکا ہوا ہو، گمراہ ہو، اس کے دلوں میں، اس کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں چل رہی ہوں، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس عمل کے بعد، یہ عمل کر لینے کے بعد ایک انسان کے سامنے توبہ کا کوئی دروازہ بچتا ہی نہیں، کیونکہ وہ خود نہیں بچا۔ وہ اپنی مغفرت کیسے کرائے گا؟ وہ اپنی گناہوں کی بخشش کیسے کرائے گا؟ وہ اس گناہ، جس گناہ کے ذریعے سے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اس گناہ کی معافی کیسے کروائے گا؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی فرمایا وہاں یہی فرمایا کہ خالدن مخلدن فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے اپنے فضل خاص سے بخش دے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی چاہت کے تحت ہے۔ لیکن حدیثیں صاف صاف بتاتی ہیں کہ ایسا عمل کرنے والا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں ایک شخص تھا جس کے جسم میں ایک زخم آ گیا۔ اس زخم کی تاب نہ لا کر کے اس شخص نے اپنے آپ کا اپنے ہاتھ کی نس کو ایک خنجر سے کاٹ کر کے اور چھوڑ دیا، اس کا سارا خون بہہ گیا اور پھر وہ مر گیا۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بادرانی عبدی، میرے بندے نے مجھ سے پہل کر دی۔ یعنی جس نے یہ کام کیا اس نے گویا اللہ کو کہا کہ اے اللہ، میری جان لینا تیرا کام ہے، میں اسے پہلے ہی لے لیتا ہوں، میں تجھ سے پہلے ہی یہ کام کر دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میں نے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو جو خودکشی کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ اللہ رب العالمین کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو کام تیرا کام ہے میں تجھ سے پہلے کر دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جرأت نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت اور بزدلی کا کام ہے۔ اور دنیا میں جو بہادر لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کیسا ہے؟ مومن پریشانیوں سے، دشواریوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن الامر کلہ خیر۔ مومن کا معاملہ کتنا ہی تعجب خیز ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر، اگر اسے خوشی والی چیزیں، اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ جب مصیبت لاحق ہوئی صبر کیا، جب نعمتیں اس کو ملی تو اس نے شکر ادا کیا۔ دونوں ہی معاملات میں اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ حالت مومن کے علاوہ اور کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کس کی حالت ہو سکتی؟ مومن کی ہو سکتی ہے۔ وہ شخص جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو۔ ایمان کی جو 6 چیزیں ہیں ان میں آخری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اللہ نے جیسی بھی تقدیر بنا دی ہے ہمارے ساتھ، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، ہر حالت میں ہم اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان رکھیں، اور یہ ایمان رکھیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی تھی کہ اگر دنیا کا کوئی بھی معاملہ اللہ رب العالمین تمہیں دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اس معاملے کو تم سے نہیں ہٹا سکتی،
اور اگر کوئی معاملہ اللہ رب العالمین کوئی چیز تم سے ہٹانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے تمہیں وہ چیز نہیں عطا کر سکتی. تو مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایمان ان باتوں پر ہوتا ہے. آج یہ مرض کس قدر لوگوں میں عام ہوتا جا رہا ہے, لوگوں میں کس قدر عام ہوتا جا رہا ہے. لوگ فلمیں دیکھتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی غلیظ لٹریچر اور فحش لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں, جس میں اور نہ جانے کس قسم کے ایسے گیمز نکلے ہوئے ہیں کہ جن میں خودکشی کرنے والی چیزوں پر ابھارا جاتا ہے. اور کئی لوگوں کو یہ چیز آسان بھی لگنے لگتی ہے. حتیٰ کہ رپورٹیں یہ کہتی ہیں کہ ایک سال کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں. ہر 50 سیکنڈ, 1 منٹ ہونے سے پہلے 40 سیکنڈ یا 50 سیکنڈ کے اندر ایک آدمی کی خودکشی ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بڑی بڑی دنیا کی ترقی یافتہ قومیں کر رہی ہیں. مسلمان کا تو اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان ہوتا ہے, اس کے اندر وہ بہادری ہوتی ہے. وہ دنیا کی مصیبتوں سے کہتا ہے اے مصیبت تو کہاں تک آئے گی, زیادہ سے زیادہ تو میری جان لے لے گی. لیکن دنیا کی وہ قومیں جو ترقی کی چوٹیوں پر موجود ہیں, جاپان جیسی قوم جس کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ میڈ ان جاپان لکھی ہوئی چیزوں کو انسان کہتا ہے کہ اسے لے ہی لیا جائے, ایسی قوموں کے اندر زندگی سے ایسی مایوسی, ایسی نا امیدی بھری ہے کہ ان کے ہاں خودکشی عام ہوتی جا رہی. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کریں, اس نعمت کو سمجھیں, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی اس جان کو ہم اللہ رب العالمین کی عبادات میں استعمال کریں. میرے بھائیوں, وہ لوگ جو سماجی ہوتے ہیں, جو سوشل ہوتے ہیں, جن کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, وہ زندگی کے اونچ نیچ کو دیکھتے ہیں, وہ بہادر ہوا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مصیبتیں دی ہوئی ہیں یہ سب کے ساتھ عام دی ہوئی ہیں, خواہ کوئی کافر ہو یا مسلم ہو, اللہ نے سب کو مصیبتیں دی ہوئی ہیں. اور اللہ نے فرما دیا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, کہ ہم تمہیں اچھائیوں سے بھی آزمائیں گے, برائیوں سے بھی آزمائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بھی مصیبت لاحق ہوئی ہے ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. تو اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ انسان کے اندر وہ قوت, وہ بہادری, وہ مضبوطی اور وہ پختگی پیدا ہوتی ہے کہ وہ انسان بڑی سی بڑی مصیبتوں کا سامنا کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے خودکشی کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. کبھی انسان کو کسی ماضی کا کوئی غم کھاتا رہتا ہے, تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے جو کچھ مقدر کر دیا تھا وہ ہو کر کے رہ گیا. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی برا ہوا تو آپ اسے بھول جائیے, اور اگر آپ کے ساتھ کوئی نقصان والی چیز ہوئی ہے تو آپ ان تجربات کی روشنی میں اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں, لیکن ماضی کے کسی غم کی بنیاد پر آپ اپنا حال تباہ نہیں کر سکتے. اور خودکشی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ حال میں موجود کوئی پریشانی کی وجہ سے. اگر اس وقت اس زمانے میں آپ کے ساتھ کوئی مصیبت ہے تو آپ اللہ رب العالمین سے لو لگائیے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہ مصیبتیں لوگوں کو دیتا ہے لعلہم یتضرعون, تاکہ لوگ اللہ کے سامنے تضرع, گریہ وزاری اور گڑ گڑائیں, اللہ کی طرف لوگ لوٹیں. ایک مصیبت جو آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ سے قریب کر دے, وہ تمام ان بڑی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے جو نعمتیں آپ کو اللہ سے دور کر دیں. تو آپ اگر اپنی اس حال میں موجودہ وقت میں کسی مصیبت سے دوچار ہیں
اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور کس بات پر آدمی اپنے آپ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ لوگوں کو مستقبل کی بڑی فکر ہوتی ہے، اپنا فیوچر بنانے کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے اہل و عیال کا کیا ہوگا، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھے، جو یہ سوچتا ہے کہ اب میرا زندہ رہنا کسی کام کا نہیں ہے، وہ پہلے یہ سوچ لے کہ میں تو پہلے کچھ تھا ہی نہیں، ابھی اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا۔ میں پہلے کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا۔ تو کبھی بھی اس کو مستقبل کا غم نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان حسن ظن رکھے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی خوش گمانی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے عین مطابق ہوا کرتا ہوں، وہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی رہنمائیاں بے شمار ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، وہ مصیبتیں اس کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو چاہے کوئی تھکاوٹ لاحق ہو، چاہے کوئی بیماری لاحق ہو، چاہے کوئی ہم و غم پریشانی لاحق ہو، چاہے کوئی ماضی کا غم ہو، چاہے کوئی مستقبل کی کوئی فکر اسے کھائی جا رہی ہو، ولا اذن، چاہے کوئی اذیت اور تکلیف کی بات ہو، لوگوں کی باتوں سے بھی بعض لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ ایک بچی نے کسی اپنے والد کے موبائل چھیننے کی وجہ سے خودکشی کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نے وجہ لکھا اس میں سوسائڈ نوٹ میں کہ میرے والد نے مجھے میرے ساتھیوں کے سامنے پہلے ذلیل کیا، پھر موبائل چھینا۔ یہ حساسیت کہاں سے آتی؟ یہ سب سے پہلے جب بچوں کی تربیت ایمان پر نہیں ہوگی، موبائلوں پر ہوگی اور ایسی گندی چیزوں پر ہوگی، جہاں ایک کسی چیز کو ختم کرنا، اپنی جان کو ختم کرنا معمولی سی چیز دکھائی جاتی ہے، تو بچے یہی کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ کوئی بھی اذیت ہو، حتی الشوکۃ یشاکها، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر مومن کے پاؤں میں چبھتا ہے، الا کفر اللہ بها من خطایا، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو دنیا میں لوگ نعمتوں میں ہیں، جو لوگ دنیا میں نعمتوں میں انجوائے کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش۔ اللہ رب العالمین کبھی کسی کو دے کر کے آزماتا ہے تو کبھی کسی سے لے کر کے آزماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس دنیا میں مصیبتیں انہی کے اوپر آتی ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور جس کے اوپر کسی کام کرنے میں زیادہ مصیبت آتی ہے تو اس کام پر اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بے شک اجر و ثواب کی بڑھوتری، اجر و ثواب کی عظمت مصیبتوں میں بڑھوتری کے مقابل ہوتا ہے۔ جس قدر آپ کسی نیک کام میں زیادہ مصیبتوں کے شکار ہوں گے، آپ کا اجر و ثواب اتنا ہی بڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ رب العالمین جب بھی کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، انہیں ابتلا اور مصیبتوں اور آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، تو ان میں سے جو لوگ خوش ہوتے ہیں، جو لوگ راضی برضا ہوتے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی برضا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی برضا ہو تو جینے کا مزہ دیکھ، راضی برضا ہو تو جینے کا مزہ دیکھ، دنیا میں ہی بیٹھے جنت کا مزہ دیکھ۔ تو جو لوگ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، ان کی دنیا خواہ بظاہر کتنی بھی مصیبتوں میں چل رہی ہو،
لیکن وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی دنیا میں جنت جیسا ماحول ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو سمجھیں اور خودکشی کے جتنے بھی مظاہر ہیں، خودکشی کی بہت ساری شکلیں ہیں، چاہے کوئی خودکش بمبار ہو، لوگوں کے بیچ میں حملہ کر کے اپنے آپ کو ختم کر لے اور اپنے ساتھ کئی معصوموں کو ختم کر لے، ان سب کی شناعت و قباحت میں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا جس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، آپ نے اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ خودکشی کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ یکدم یکلخت اپنے آپ کو نہیں مارتے ہیں، بلکہ وہ دھیرے دھیرے سلو انداز میں اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ جو سگریٹ نوشی کے مرتکب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو نشہ آور چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، دراصل وہ لوگ سلو انداز میں ہلکے پھلکے طور پر اپنے آپ کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت، اس نعمت جان سے ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔